اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت اچھا فیصلہ جو ایک ٹی وی جو سنو نیوز، وہ میری ایک ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ کوئی بھی ہمارے جو اصل ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ادارے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں، اس کو کوئی فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا، کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، اسپیشلی ٹو دا پولیٹکس لیڈر ناؤ دے آر کمپیننگ دا الیکشن۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک دو کام ہوئے۔ ایک تو نگران حکومت نے 20-25 جو ادارے تھے جو دے سکتے تھے وہ پرائیویٹیشن کیے تاکہ ان کے سسٹم کو بحال کیا جائے، کرپشن ختم کی جائے، تاکہ ان کو پروفیٹیبل لایا جائے، یا اگر وہ کسی خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں تو ان کو بچایا جائے۔ باقی جو رہ گئے بڑے، مثلا ریلوے بھی بہت بڑا ادارہ ہے، یہ ایک ساتھ ٹرانسپورٹیشن کا بیسک ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے چیپسٹ کام کرتا ہے، میٹیریل کے لیے بھی اور ہیومن ٹریفکنگ کے لیے بھی، لوکل ایون انٹرنیشنل، وہ بھی نقصان میں ہے۔ اسٹیل مل وہ بھی نقصان میں ہے۔ اب میری ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی کہ یہ جو پولیٹکس پارٹیز ہیں نا، یہ اداروں سے کرپشن یا جو بھرتیاں انہوں نے اپنی سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں اداروں میں، ایسے بلوں میں یا بڑی بڑی فیکٹریوں میں، یہ تو خود تو ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی، لہذا ہمیں بیوروکریٹڈ اور دوسری حکومتوں کو لا کے وہاں پہ پہلے صفائی کرنی چاہیے۔ جب وہ اداروں کی صفائی ہو جائے گی تو پھر آپ الیکشن کروا دیں، یا آپ جمہوری پارٹی کو کہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ دیر بعد وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اگلے دن ہی نگران حکومت نے میری وہ ویڈیو جو ڈاؤن لوڈ ہوئی بعد میں جو میں نے کی، یہ تو میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو بعد میں کی تو اچھا فیصلہ ہوا، میں خوش ہوا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے کہا مجھے ایڈورٹائز کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، وائی آئی وانٹس ٹو بی ٹیک آن مائی نیم۔ لیکن اس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ٹی وی وہ کے جو کل کا جو پروگرام تھا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سیاسی حکومتیں تو کرنے والی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ایشو ہی نہیں ہے، یہ ان کے ایشو ہی وہی ہے، بلیم گیم، بلیم، ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالیں۔ اب دیکھیں کیوں لایا گیا یا لاڈلا بنایا گیا یا کسی کو لایا گیا۔ اصل ایشو کیا ہمارے ملک میں جو بھی حکومت آئی ہے، جمہوری حکومت آئی ہے، کیا وہ ہمیں لاسٹ دے کے گئی ہے یا ہمیں وہ پروفٹ میں کر کے گئی ہے؟ ظاہر انہوں نے قرضہ لیا اور وہ قرضہ اگلی حکومت میں اتارنا ہوتا تھا، اور جب وہ کے الیکشن کے قریب بات ہوتی تھی تو وہ جتنا بھی پیسہ تھا، جتنے بھی فنڈز تھے، وہ خرچ کرتے تھے گورنمنٹ کے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ یہ ہر پارٹی نے کیا۔ پیپل پارٹی کو اتنا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اور ساری پارٹیوں کو دیکھا، اور جو پی ٹی آئی نے بھی کیا وہ بھی اس نے سیم ہی کیا، جاتے ہوئے انہوں نے بھی نا وہ کیا جو ان کی پارٹی کے حق میں بہتر تھا، ملک کے حق میں نہیں سوچا کسی نے بھی۔ اب دیکھیں عمران خان کو لانے والے کچھ ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ چلو اگر اصلی پروگرام کو ٹیکل نہیں کر رہے تو کوئی ایسا لایا جائے جو ایماندار ہو، جو اس ایشوز کو ٹیکل کرے۔ اس کے ہاتھ میں طاقت آئی عوام کی تھوڑی بہت، تو اس نے تو اور ہی زیادہ یعنی کہ اپنی اوقات دکھا دی، اپنی وہ جو وہ تھا اس نے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوئی۔ اب اس میں غلطی کی بات ہے، اگر ملک نقصان میں جا رہا ہے تو ہمیں کوئی دوسری ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فوج پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فوج تو خود تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کا کیا عمل دخل ہے؟ جب بھی وہ آئے ہیں انہوں نے قرضہ نہیں لیا، کیونکہ ان کو قرضہ تو دیتے ہی نہیں ہے، انٹرنیشنل لابی دیتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آپ جمہوریت لے کے آئیں۔ انہوں نے جو بھی لیا انہوں نے ہیلپ لی، اس کو چاہے جگہ ٹیکس بول لیں چاہے جو مرضی بول لیں، انہوں نے پیسہ لائے بغیر کسی کے قرض کے، وہ ایک امداد کی صورت میں آیا یا ڈیولپمنٹ کی صورت میں آیا، تو وہ پیسہ آیا جو ہمیں واپس نہیں دینا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو،
پھر وہ انٹرنیشنل لابی کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں آپ پولیٹکس آپ جمہوریت لے کے ہیں. اب جمہوریت بتائیں مجھے جمہوریت کہاں پہ ہے؟ جمہوریت تو پوری دنیا میں نہیں ہے. اتنا مہنگا کمپین الیکشن ہو چکی ہے کہ عام بندہ جو وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو میجورٹی تو عام بندوں کی ہے. اس کو چیپس کیا جائے تو پھر ہی ہے نا. یہ امیر 2% 3% امیر لوگ ہمارے اوپر پسند رہیں گے اور وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی آپ ان کی برابری کے آئے. اب بھی آپ دیکھو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب آپ کیسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے ایشو کون سے ہیں. کیا کوئی بھی سیاستدان یہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا جہاں جہاں پہ کرپشن ہے جو ادارے لاس میں جا رہے ہیں میں ان کو پروفیٹیبل کروں گا. جہاں پہ ہماری کارکردگی بالکل زیرو ہے یا ہم نقصان میں جا رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ پروفٹ میں ہوں گے ہم. نہیں یہ نہیں ہے بالکل. وہ اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں ہو رہی. صرف ایک ٹی وی نے بات کی ہے سنو ٹی وی نے. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی ویسے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بتائیں جب ہمارا پولیٹکس جو سیٹ اپ ہے وہ اس طرح کولیپس ہو چکا ہے تو اس میں پھر فوج کا کردار بنتا ہے نا کہ جو ہماری یونٹی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں اور ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اب ٹرائیں تو بہت کر لی ہیں. جو فارنر لابیز ہیں جو دوسری طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن کروانے چاہیے. یہ بھی ایک ڈیپ ان سائڈ ایک پریشر ہوتا ہے جس کو لے کے فوج کو چلنا پڑتا ہے کیونکہ سب لوگ جمہوریت کو مانتے ہیں. فوج بیٹھی ہو تو ڈکٹیٹرشپ بولتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا پرویز مشرف میں حالات ٹھیک تھے اور دوسرا ضیاء الحق کا حالات بھی ٹھیک ہی تھے. جب 1992 کے بعد ہم نے زیادہ قرضے لینے شروع کیے ہیں اور دن بدن قرضہ ہی ہوتے گئے. اب دیکھیں میں کویشچن کرتا ہوں ہمارے بہت سے بڑے سیاستدان تائکو ہیں لوہے کے انڈسٹریز ہیں ان کی کبھی اپنی جو فیکٹریز ہیں لوہے کی ملز ہیں کبھی نقصان میں گئی ہیں؟ پرافٹ کما رہی ہیں نا. ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سربراہ ہوتے ہوئے ہماری اسٹیل مل جو ایشیا کی سب سے بڑی مل تھی وہ نقصان میں جاتی رہی. تو یہ پرواہ کی اپنے ذاتی اور جو ریاستی ادارے یہ کمپیئر کر کے آپ دیکھ لیں. ان کے ذاتی جو کاروبار تھے وہ ابھی بھی پروفیٹیبل چل رہے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے کاروبار ہیں جو ریاستی کاروبار ہیں وہ بالکل لاس میں جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ دوہرا اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ کب ختم ہوگا؟ کون ختم کرے گا؟ یہ آپ سوچیں. کیونکہ میں تو انٹرنیشنل معاملے کی بات نہیں کرتا میں تو اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم لیکن اپنے ملک کو تو کوشش کریں گے کہ جان بھی دینی پڑے انشاءاللہ دیں گے لیکن علم کے ساتھ. باقی رہی افغانستان کی بات اور پاکستان کی بات یہ تو شروع سے ہے. میں ایک ایڈوائس کرتا ہوں دونوں ملکوں کو کہ آپ کی آپس کی لڑائی میں فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. وہ آپ کے دشمن نہیں ہے جو آپ کو لڑا رہے ہیں. جو نیبرز کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں نا وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. دینی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی لاجک آپ دیکھ لیں نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ لڑیں گے تو فائدہ ان کو ہوگا. اگر پاکستان کمزور ہوگا نا تو شیور سب سے زیادہ اس کا نقصان افغانستان کو ہوگا کیونکہ کوئی بھی راستہ پھر نہیں بچے گا جو آپ تک ان کے آپ محفوظ نہیں. کوئی راستہ نہیں بچے گا. سیدھے ڈائریکٹ آپ کے اوپر پھر حملے ہوں گے اور آپ کو پکڑ لیا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. وہ گوریلا وار لڑتے رہے وہ بھی پیسے آئیں گے تو لڑنے ہیں نہ دیں گے تو کہاں سے لیں گے آپ. یہ چیزیں ہیں. اب تو وہ عرب ممالک بھی یہ چیزیں چھوڑ چکے ہیں ایڈز وغیرہ دینے وہ بزنس کی طرف لگے ہوئے ہیں اور بزنس ہی کرنا چاہیے. دیکھیے اب ہم لوہا ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اس میں بہت مضبوطی بڑے فائدے ہیں. اس میں کاروبار بھی ہو سکتا ہے. ایگریکلچر چیزیں بھی بنتی ہیں لوگوں کے استعمال کی چیزیں بھی بنتی ہیں اور اس سے بلٹ بھی بنتے ہیں ٹینک بھی بنتے ہیں اور بم بھی بنتے ہیں. اب دیکھو ہم نے کیا بنانا ہے. تھینک یو ویری مچ.